بہت برسوں کے بعد آیا کوئی مہمان میرے گھر میں، بہت برسوں کے بعد اے دل میرے گھر کی فضا مہکی۔ السلام علیکم دوستوں، میں حذیفہ اشرف آسمی آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن دستور ہے، رسم ہے اور موقع بھی ہے، تو موقع کی مناسبت سے میں آپ کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو آپ کا تعارف کرواتے چلوں کہ آپ شعبہ قانون سے تعلق رکھتے ہیں، قانون دان ہے اور معروف قانون دان ہے، کئی کتب لکھ چکے ہیں، ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آقا تیری گلی میں محبت لازمی کرنا، پیار نے دیوے بال، یہ پہاڑی زبان میں آپ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی یہ کتاب آنچل کی ہوا دے دو، میرے لیے خوش قسمتی کی بات کہ میں پیار نے دیوے بال کے معاونین میں بھی شامل ہوں، یہ آپ کا شکریہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سوچ کا سفر آپ نے دیکھی، سوچ کا سفر کو لکھتے ہوئے، اس کو پبلش کرواتے ہوئے، سارے معاملات میں آپ میرے ساتھ تھے، اور ایک اور اعزاز کی بات یہ کہ آپ کا تبصرہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو آج ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ تشریف لائے ہیں جناب علی احمد کیانی صاحب، ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ میں بالکل جنرل سی آپ سے گفتگو ہوگی، کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، تو آپ کے جو زبان زد عام کچھ اشعار میں نے سنے، آج کل ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، مکان کے اجڑے کمروں میں تیری یادوں کے میلے ہیں، زمانہ سوچتا ہوگا کہ ہم گھر میں اکیلے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا آپ کا کہ اور آگ پہ جب اپنے حالات میں لکھتا ہوں، رکتے نہیں آنسو پھر برسات میں لکھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی احمد کیانی صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آخرکار یہ اللہ نے موقع دے دیا کہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ، ایک وقت تعین تھا اللہ کی طرف سے، وہ ہوئی، تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو میرے پاس آپ کی پرخلوص دعوت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، لوگوں کے، نوجوانوں کے اذہان میں ہیں، اور میں چونکہ نوجوانوں کا نمائندہ ہوتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات کروں گا، باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے جوابات اس کو دوبالا کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے، بہت سے نوجوان جو ہے اور بہت سے شاعر حضرات آپ کو جانتے ہیں، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی سٹڈیز کیا ہیں، ادب کے حوالے سے آپ کیا بچپن سے ہی اپنے سرگرداں تھے اور معاملات میں جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، میرا تعلق آزاد کشمیر کے ایک خوبصورت شہر راولہ کوٹ کے ایک نواحی گاؤں ہاڑی سے ہے۔ ٹھیک۔ میرے گاؤں کا نام ہے ہاڑی، تو اسی گاؤں میں میری پیدائش ہوئی، میرا بچپن جو ہے اسی گاؤں میں گزرا۔ جی۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں پر اسی گاؤں میں رہ کر حاصل کی۔ اس وقت میرے گاؤں میں کوئی اسکول وغیرہ نہیں تھا، تو ساتھ والے گاؤں میں ایک اسکول تھا جس کا نام تھا گورنمنٹ مڈل اسکول ترپی۔ ٹھیک۔ تو یہ اسکول ہمارے گھر سے تقریباً کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ کی پیدل مسافت پر واقع تھا۔ تو اس اسکول میں نے ایڈمیشن لیا، صحیح، وہاں تعلیم شروع کی، اور جب میں چوتھی جماعت میں پہنچا تو پھر ہمارے گاؤں میں بھی ایک پرائمری اسکول قائم ہو گیا۔ لیکن جو مڈل اسکول تھا اس کو چھوڑ کر ایک سال کے لیے اپنے گاؤں کے اسکول میں پھر آنا مناسب نہیں سمجھا، صحیح، تو وہیں پر تعلیم جاری رکھی۔ 8ویں تک میں نے وہاں پر پڑھا۔ 8ویں پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول دریک میں نے ایڈمیشن لیا، ٹھیک، اور یہ اسکول بھی ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا کوئی وہاں تک۔ تو پھر میٹرک وہاں سے 95 میں وہاں سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد میں پھر لاہور آ گیا۔ لاہور میں نے گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں پھر میں نے انٹرمیڈیٹ سے ماسٹرز تک یہاں تعلیم حاصل کی گورنمنٹ شالیمار کالج میں۔ یہ تو پہلے کالج جو تھا یہ ڈگری کالج تھا جب میں نے ایڈمیشن لیا۔ ٹھیک ہے۔
تو بی اے میں جب پہنچا تو یہاں یہ اس کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ مل گیا، تو ایم اے اردو کی کلاسز کا وہاں پر اجرا ہو گیا، تو پھر ایم اے اردو میں ایڈمیشن وہاں پر لیا۔ جی تو پھر وہاں سے ایم اے اردو کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایل ایل بی کی 2005 سے پیشہ وکالت سے منسلک ہوں، صحیح، اور بس یہی ایک مختصر سا یہ سلسلہ جاری ہے۔ جی۔ ماشاء اللہ کتب بھی لکھی ہیں آپ نے۔ تو یہ شاعری کا آغاز کب ہوا؟ کیا اسی دورانیے میں شعر کہنے لگے؟ اچھا، یہ میں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شاعری کا جو آغاز ہے یہ بچپن سے ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ہی صحیح، لیکن جذبات کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو ہمارے اسکول میں بزم ادب کا انعقاد ہوا کرتا تھا، صحیح، تو اس بزم ادب میں باقاعدگی سے حصہ لیا کرتا تھا۔ اس وقت مشہور شاعروں کی جو نظمیں ہوتی تھیں یا غزلیں تھیں ان کی میں پیروڈی کیا کرتا تھا۔ پیروڈی کرتے تھے۔ تو پیروڈی سے اس طرح سے پھر آغاز ہوا، تو پھر آہستہ آہستہ سنجیدہ اشعار کہنا شروع کر دیے، لیکن شروع میں پیروڈی سے آغاز ہوا، اور کچھ مشہور مصرے، مشہور شعروں اور گیتوں، غزلوں کی پیروڈی کی جو مشق تھی یہ میرے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی، اور پھر جب میں نے سنجیدہ اشعار کہنے شروع کیے تو کافی یہ چیزیں میرے لیے مددگار ثابت ہوئیں۔ اور شروع میں تو پھر یہی تھا کہ بڑے شاعروں کے کوئی مصرے جوڑ توڑ کر کے تو اس کی وہ تعریف نگاری سے کام چلا لیتے تھے، جیسے کہ وہ مشہور شعر ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو اس کا میں نے وہ بنایا تھا کہ ہم کو ان سے حیا کی ہے امید، جو نہیں جانتے حیا کیا ہے۔ تو اس طرح سے نا جو مختلف شاعروں کی کچھ مشہور چیزیں ہوتی تھیں ان میں رد و بدل کر کے گزارا کرتے تھے۔ بعد میں پھر میں نے خود سے اشعار کہنے شروع کیے، اور جب میں 10ویں جماعت میں پہنچا تو پھر باقاعدہ سنجیدہ اشعار کہنے شروع کر دیے تھے۔ تو وہ رنگینیوں کا دور، اور جب لکھنا اور لکھنے کے بعد کہیں پبلش بھی ہوتا تھا، تو آپ کا پہلا آرٹیکل یا پہلا کلام، پہلی غزل یا نظم اس اخبار میں چھپی، یہ یاد ہوگا آپ کو، اور وہ کیا تھی؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں، جو نوجوان شاعر ہوتا ہے، نوآموز شاعر ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کا کلام کسی اخبار میں چھپے، کسی ادبی رسالے کی زینت بنے، وہ شائع ہو، لوگوں تک پہنچے، لوگ داد دیں، لوگ اس کو سنیں، پسند کریں۔ تو مجھے بھی اس کا شوق تھا کہ میرا کلام بھی کہیں چھپے، اور اکثر کچھ احباب اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ کوئی کام لینا ہو، کوئی بات منوانی ہو تو کہتے تھے کہ آپ کا کلام ہم اخبار میں چھپوا دیں گے، آپ کا کلام ہم رسالے میں چھپوا دیں۔ تو کہیں پر بس یہ کہہ لیں کہ یہ بدنصیبی والی بات ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس دور میں نا، اسکول کے دور میں خاص کر کے نا، میرا کسی اخبار سے یا کسی رسالے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، کسی رسالے تک، اخبار تک کوئی رسائی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو پہلی بار جب 95 میں نے گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا، تو یہاں کا جو رسالہ تھا، جو سالانہ یہاں ادبی مجلہ چھپتا تھا کالج کا، مجلہ چراغاں، تو پہلی بار میرا کلام اس میں چھپا، پہلی بار۔ اور پھر تو اس کے بعد تو تواتر سے میری چیزیں شائع ہونا شروع ہوئیں، اور بعد میں تو پھر مجھے کالج کا جو میگزین تھا چراغاں، اس کا تو مجھے اسٹوڈنٹ ایڈیٹر بھی مقرر کر لیا گیا۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ کیا بات ہے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا آپ گورنمنٹ شالیمار کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، اور چراغاں کا ذکر کیا، اچانک میری نظر چراغاں پر گئی، وہ پیچھے آپ کے پڑھا ہوا ہے۔ میں بھی 2019 تا 20 کا جو بیچ کا وہ پڑھا ہوا ہے،
میرے بھی اس پہ ایک آرٹیکل چھپا تھا. یہ بڑی ایک موٹیویشن کا ایک باعث ہوتا ہے کہ آپ کی ایک چیز کہیں پر چھپ رہی ہے. اور وہ اس دور میں جب کمپٹیشن بھی ایک ہوتا تھا، اور میری نظر میں تب کے جو آپ ادیب ہیں اس دور کے ادیب زیادہ مستند ہوتے تھے، زیادہ کلاسیکیت کو پڑھتے تھے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو میرا ایک سوال ہے، اور غالباً یہ ہر نوجوان کا سوال ہوگا، کہ کیا چیز آپ کو شاعری کی طرف کھینچ کر لائی؟ اور اتنی کچی عمر بھی ہوتی ہے، بچپنا ہی کہتے ہیں، جب شعر نکل رہا ہوتا ہے تو اتنے ذہن کے دریچے کھولنے اور دل سے لکھنا. کیا کوئی محبت کا حادثہ بھی پیش آیا؟ اچھا، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا. یہ اصل میں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ محبت کے نتیجے میں کوئی شاعری یا شعر بندہ کہتا ہے، یہ عام عمومی تاثر یہی ہے. لوگ اصل میں سوچتے یہی ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ محبت کے نتیجے میں ہوتی ہے. محبت میں ناکامی ہو جائے یا کسی سے محبت ہو جائے، اور اس محبت کے نتیجے میں اس محبت میں مستغرق ہو کر شاید بندہ شاعر بن جاتا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو تو پھر جتنے بھی بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں تو وہ سارے بڑے بڑے شاعر ہوتے، ہیر رانجھا، سسی پنو، شیریں فرال، لیلا مجنوں، تو یہ سارے کے سارے تو بہت بڑے بڑے شاعر ہوتے. اور عالمی ادب پر تو ان کی شاعری حکومت کر رہی ہوتی. ان کے اشعار ہم میر اور غالب کو چھوڑ کر ان لوگوں کے اشعار پڑھ رہے ہوتے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہ شاعری جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اللہ عطیہ خداوندی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کہ شاعر جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر کوئی شعر کہنے کی صلاحیت رکھی ہوگی، پھر ہی کسی حادثے کے نتیجے میں، کسی محبت کے نتیجے میں کچھ کہہ پائے گا. ورنہ تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی کو محبت ہوگی تو وہ شعر کہنا شروع کر دے گا، وہ شاعر بن جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. البتہ یہ جو شاعری کے محرکات ہیں ان میں محبت ایک محرک ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو مکمل طور پر اس سے نفی نہیں کر سکتے کہ محبت کے نتیجے میں ہی کوئی شاعر بنتا ہے یا شاعری ہوتی ہے. دھوکے کے نتیجے میں کوئی شاعر؟ بالکل ایسا ہرگز نہیں. میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کروں ایز اے نوجوان شاعر، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم، چونکہ میری صحبت بھی ایسی ہے، ہم نوجوان شاعر اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے جو ہے سینئر شعراء کی باتیں بھی آتی ہیں، شعر بھی آتے ہیں، آپ لوگوں سے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے تجربات ہیں اس پر بھی شعر کرنا یہ بھی ایک فن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہی کوئی ایسی کہانی، کوئی حادثہ پیش آیا تو ہم تبھی لکھ پائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کی جو ہے روداد ہے اس کو سن کر بھی شعر کہہ سکتے ہیں. بالکل، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ جو شاعری ہے وہ صرف ذاتی کیفیات کے اوپر تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو دل گداز عطا کرتا ہے تو وہ زندگی کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں، زندگی کی جو سنگینیاں ہوتی ہیں، اور جو زندگی کے غم الم، دوسروں کے دکھ درد، وہ سب چیزوں کی عکاسی کرتا ہے. وہ سب چیزوں کو کی تصویر کشی کرتا ہے. بالکل. جب اس کی یہ تصویر کشی جو ہے ایک فنکارانہ صورت اختیار کرتی ہے تو پھر وہ شعر بن جاتی ہے. بالکل. تو اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے اوپر ہی کوئی واردات گزرے گی تو آپ اس کو شعر کے کالم میں ڈالیں گے. آپ تو آفاقی غم بیان اس میں کرتے ہیں. اب تو شاعری تو گل اور بلبل سے آگے نکل گئی ہے. اب تو اس میں آفاقی مضامین بیان ہوتے ہیں. تو آپ کی شاعری کا محرک کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ میرے خیال سے گھوم پھر کے وہیں پہ جانا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی محبت کا حادثہ گزرا ہو، جو ایلیمنٹ مل جائے وہی. لیکن اصل میں دیکھیں، میں جس جگہ پر پیدا ہوا ہوں نا، جہاں پر میری پیدائش ہوئی ہے، جس گاؤں میں اور جس خوبصورت ماحول میں، تو وہاں پر ہر طرف فطرت کی رنگینیاں اور رعنائیاں تھیں. ہر طرف جو ہے وہ حسن فطرت کے جلوے بکھرے ہوئے تھے. اچھا. اور میرے گھر کے ساتھ ہی ایک میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا. ساتھ میں ایک گھر کی بالکل پہلو میں ایک چھوٹی سی ندیاں بہتی تھی، گاتی گنگناتی ندیاں. تو ہر طرف جو ہے وہ ہریالی تھی، خوبصورت پھول تھے، درخت اور پرندے ہر طرف اڑتے پھرتے پرندے
وہ تتلیاں وہاں پہ اڑتی پھرتی ہر طرف، واہ اور اس طرح کا اتنا خوبصورت ماحول، بارشیں اور بادلوں میں گھری وادی اور اتنا خوبصورت ماحول. تو یہ میرے خیال سے یہ سارے محرکات کافی تھے میرے اندر کے شاعر کو باہر لانے کے لیے. بالکل مجھے جی، تو کسی حادثے کی شاید ضرورت نہیں تھی. صحیح. تو یہ اتنے سارے محرکات ہیں، تو یہی میرے خیال سے محبت والا محرک آپ کو پھر بھی یہی نفع ہے. یہی ملے گا. یہی اصل میں محبت ہے. دوسری جو ہے نا بات، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، گھوم پھر کے بات محبت پر اگر آتی ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی میں محبت سے خالی کوئی کھوکھلا انسان ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ محبت کا، اس کے خمیر میں محبت کو رکھا ہوا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کش ثقل رکھی ہوئی ہے نا، تو وہ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس زمین کے ساتھ، ایک شرازہ بندی ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا عنصر رکھا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو جوڑتا ہے آپ سے. صحیح. تو یہ تو ہر انسان میں ہے، اور شاعر تو محبت کرنے اور محبت بانٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو محبت سے کے بغیر تو کائنات کا نظام تو نہیں چلتا. محبت بالکل ٹھیک. اچھا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ نوجوان اگر شاعری کی طرف مائل ہوتا ہے تو یا تو وہ نظم کہتا ہے یا وہ غزل کہتا ہے. ویسے آج کل ایک دو اور بھی ٹرمز یوز ہو رہی ہیں جو کہ شاعری کو ہی، نظم کو یا غزل کو تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے. خیر اس کی جانب نہیں جاتے ہیں ہم، کنٹروورشل چیز ہے. تو یہ بڑی ایک چنبے کی بات ہے کہ آپ ان دو اصناف کے اوپر کام کرتے کرتے شاعری کو میں اپنے نعتیہ چیز کو بھی لے کر آئے. تو آپ اس کی طرف کیسے مائل ہو؟ کیونکہ آپ کی کتاب آقا تیری گلی میں میرے پاس موجود بھی ہے، اور الحمدللہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس میں سے بہت سے نعتیہ کلام مرکز آسمی انٹرنیشنل کی جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ پڑھ بھی چکا ہوں. تو ایسی کیا وجوہات تھیں؟ اچھا، یہ عشق نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ میں کس طرح صلاحیت پذیر ہوا کہ آپ نے کتاب لکھ ڈالی؟ اچھا، یہ ایسے ہے کہ جو نعت سے محبت ہے نا، یہ نعت سے محبت اور عقیدت جو ہے مجھے وہ وراثت میں ملی ہے. ٹھیک ہے. میرے والد بزرگوار عبد الحسین ایک صوفی منش صحیح. انسان تھے اور سچے عاشق رسول تھے. ماشاء اللہ. ان کو نعتوں سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا. نعت پڑھتے تو نہیں تھے، لیکن نعتوں سے ان کی جو عقیدت تھی، وہ والہانہ محبت کرتے تھے نعتوں سے. اور نعت خانوں کو بھی وہ بڑا پسند کرتے تھے اور بڑی پذیرائی کرتے تھے نعت خانوں کی. اور وہ تقریباً ہر محفل نعت میں جاتے تھے. صحیح. دور دور تک سفر کرتے تھے، جہاں کہیں پتہ چلے کہ کوئی نعتوں کی محفل ہو رہی ہے تو جوانی میں وہ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے. اور نعتوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جس شہر میں جاتے تھے وہاں سے، اب یہاں لوگ جاتے ہیں نا ملتان جاتے ہیں سوہن حلوہ لے کے آتے ہیں، یا کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو چکوال گئے تو ریوڑی لے کے آئے. تو ہر علاقے کی ایک سوغات ہوتی ہے. تو وہ وہاں سے نعتوں کی کتابیں لے آتے تھے. اچھا، ماشاءاللہ. تو اس طرح سے نا گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بن گئی تھی نعتوں کی. اس میں زیادہ نعتوں کی کتابیں تھیں. تو باقی اسلامی کتب بھی تھی اس میں، لیکن زیادہ کتابیں نعتوں کی تھیں اس لائبریری میں. تو جب میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا یا سیکھا میں نے، تو میرا پہلا تعارف جو ہوا وہ نعتوں کی کتابوں سے ہوا. سب سے پہلے میں نے نعتوں کی کتابیں پڑھنا شروع کی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے گاؤں کی جو مسجد ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک. مسجد میں دینی محفلیں ہوتی تھیں اور نعتیہ محفلیں ہوتی تھیں، تو اس میں باقاعدگی سے جاتا تھا. تو وہاں پر نعتیں بھی سننے کو ملتی تھیں. اس کے علاوہ بہترین عارفانہ کلام وہاں سننے کو ملتا تھا. تو ان چیزوں نے بھی کافی میری طبیعت کو نعت کی طرف مائل کیا. تو پھر میں نے خود نعت لکھنا شروع کی، اور الحمدللہ یہ نعتیہ مجموعہ آقا تیری گلی میں یہ پایا تکمیل کو پہنچا. ماشاءاللہ. میں اس پر رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں. بے شک اللہ پاک آپ کو اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت لکھنا میں سمجھتا ہوں زیادہ مشکل ہے، اور زیادہ چونکہ اس میں بڑا دیکھ بھال کے قدم رکھنا پڑتا ہے.
تو آپ بڑے بخوبی اس پر جو ہے وہ قدم رکھتے ہوئے آگے چلے ہیں. تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے منور منور فضائے مدینہ، میں نے آپ کی ایک نعت پڑھی تھی. خیر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب میں سے کوئی نعت، چونکہ ابھی تک آپ کی کوئی شاعری ابھی تک شامل نہیں ہوئی ہے جو آپ نے سنائی ہو ہمارے ناظرین کو، تو کچھ نعت یا کلام وغیرہ آپ جی سنائیں. نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ تمنائے حضوری ہے میرے آقا، واہ واہ، تمنائے حضوری ہے میرے آقا، تمنائے حضوری ہے میرے آقا، مگر دوری ہی دوری ہے میرے واہ آقا. واہ واہ، کیا بے بسی ہے. سنائیں داستان غم کہاں جا کر، آہا، سنائیں داستان غم کہاں جا کر، تیری چوکھٹ ضروری ہے میرے آقا. تیری چوکھٹ ضروری ہے میرے آقا. اور تیرے در پر جبیں سائی کی حسرت بھی، واہ، تیرے در پر جبیں سائی کی حسرت بھی، ادھوری تھی ادھوری ہے میرے آقا. واہ. اور جہاں میں نامرادی کا سبب لازم، آہا، واہ واہ، کیا کہنے. جہاں میں نامرادی کا سبب لازم، لازم، تیری سنت سے دوری ہے میرے آقا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور تیرے کوچے میں جائیں تو ملے تسکین، آہا، تیرے کوچے میں جائیں تو ملے تسکین، وگرنہ نا صبوری ہے میرے آقا. واہ واہ، اور جھلک چہرائے انور کی علی دیکھوں، واہ، ضروری ہے میرے آقا. ضروری ہے ضروری. تمنائے حضوری ہے میرے آقا، سبحان اللہ. مگر دوری ہے میرے آقا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے اب تک شاعری میں کن کن اصناف پر طب آزمائی کی ہے؟ اچھا، بنیادی طور پر تو میں غزل کا شاعر ہوں، اور ابھی تو میں غزلوں کی بات کر رہا تھا کہ تو میں غزل لکھنے میں ہی سہولت محسوس کرتا ہوں، اور غزل لکھنے میں ہی لطف آتا ہے مجھے. لیکن غزلوں کے علاوہ میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، مائے لکھے ہیں، قطعات لکھے ہیں، اور حمد اور نعتیں بھی لکھی ہیں. لیکن حمد اور نعت جو ہے وہ میں غزل کی حیت میں ہی لکھتا ہوں. صحیح. تو بس آپ یوں کہہ لیں کہ بس غزلیں زیادہ لکھی ہیں، تو باقی اصناف میں، باقی جو شاعری کی جو دیگر اصناف ہیں ان کی طرف کم توجہ ہوئی ہے میری. ٹھیک، ہو سکتا ہے وہ آپ کی دوسری مصروفیات بھی ہیں. تو آپ کی یہ 4 کتب ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ 4 کتب ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی پبلش ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آنے والی ہیں؟ اچھا، یہ 4 کتابیں، یہ آنچل کی ہوا دے دو، محبت لازمی کرنا، آقا تیری گلی میں، اور پیار نے دیوے بال، یہ تو آ چکی ہیں ابھی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میری 5 کتابیں اور ہیں جو اب مکمل ہو چکی ہیں، جن کے مسودے مکمل ہیں اور وہ ابھی شائع نہیں ہوئی ہیں. ان میں عرف قلم کے نام سے اخباری کالموں کا مجموعہ ہے، کوس مزاح کے نام سے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ چاندنی رات میں اردو شاعری کا مجموعہ، اور پھولتا کلیاں، یہ پہاڑی شعری مجموعہ ہے، یہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اور ایک طنز و مزاح پر مبنی ایک پہاڑی زبان میں ہی نثر کی کتاب ہے جس کا نام ابھی تجویز نہیں کیا. یہ 5 کتابیں میری تیار ہیں، انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے چھاپنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ پاک کرم کرے. علی فطری نظاروں سے محبت لازمی کرنا، زمیں کی نو بہاروں سے محبت لازمی کرنا. میں چاہتا ہوں کہ محبت لازمی کرنا سے آپ ایک چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی بالکل. اس میں سے یہ جس غزل کا آپ نے شعر سنایا، تو یہ اس کے چند اشعار پہلے آپ ملاحظہ کریں کہ علی فطری نظاروں سے محبت لازمی کرنا، واہ، زمیں کی نو بہاروں سے محبت لازمی کرنا، چٹانیں دشت و صحرا سب یہ فن پارے ہیں قدرت کے، چٹانیں دشت و صحرا سب یہ فن پارے ہیں قدرت کے، چٹانوں ریگزاروں سے محبت لازمی کرنا، نگاہوں میں بسا لینا کبھی تم نیل گوں ساگر. واہ واہ واہ، کیا کہ نگاہوں میں بسا لینا کبھی تم نیل گوں ساگر،
بھंवर موجوں کناروں سے محبت لازمی کرنا، کبھی تم کہکشاؤں کے حسین منظر میں کھو جانا، آہا واہ، کبھی عنبر کے تاروں سے محبت لازمی کرنا، اور کوچائے جانے جاں سے گزرا ہوں، واہ واہ واہ، کوچائے جانے جاں سے گزرا ہوں، میں کسی کہکشاں سے گزرا ہوں، کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور فصل گل کی تلاش میں یارو میں خزاں در خزاں سے گزرا ہوں، واہ، کیا یہ جیون تھا دوستو کوئی، کیا یہ جیون تھا دوستو کوئی، یا میں خواب گراں سے گزرا ہوں، کیا بات ہے، اور حسن فطرت کو جا بجا دیکھا، واہ میں جدھر سے جہاں سے گزرا ہوں، واہ واہ، اور عشق نے پر لگا دیے مجھ کو، آہا، عشق نے پر لگا دیے مجھ کو، آج میں آسماں سے گزرا ہوں، کیا کہنے، واہ واہ، اور میں بھی کامل یقین کی منزل تک کتنے وہم و گماں سے گزرا ہوں، کوچائے جانے جاں سے گزرا ہوں، آہا، میں کسی کہکشاں سے گزرا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اختتام میں آپ کی جو پہاڑی زبان میں آپ نے جو شعر کہے ہیں اس کتاب میں سے ضرور سنیں گے۔ یعنی صاحب، آپ لوگ کشمیر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں، تو آپ وہ جنت چھوڑ کر لاہور آ گئے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھا، بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، انسانی تاریخ جو ہے نا وہ ہجرتوں سے بھری ہوئی ہے، کہیں کا انسان کہیں جا کر آباد ہو جاتا ہے، حالات و واقعات انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو میں بھی کشمیر سے لاہور میں آ کر آباد ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ 94 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اس وقت میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ یہاں پر ملازمت کرتے تھے، اور تقریباً میرا آدھا نانحال لاہور میں مقیم تھا۔ تو والد صاحب کی وفات کے بعد پھر طے یہ ہوا کہ مزید تعلیم کے لیے مجھے لاہور بلا لیا میرے بھائی نے۔ پھر میں یہاں آ گیا اور پھر یہیں پر زیر تعلیم ہو گیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ مجھے اس شہر سے محبت ہو گئی، محبت لازمی کرنا، محبت لازمی کرنا، اور اس شہر سے محبت لازم ہو ٹھہری۔ بالکل۔ پھر یہ ہوا کہ دیکھیں، اس شہر کے ساتھ محبت ہونے کی بھی وجہ ہے کہ اس شہر میں نا ایک عجیب سی کشش ہے۔ یہ شہر علم و ادب کا گہوارہ ہے، کیا کہنے، یہ ادیب پرور شہر ہے، یہ ادب دوست شہر ہے۔ تو اس کی جو علمی ادبی فضا تھی وہ میری شاعرانہ طبیعت کو بہت راس آئی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور خاص طور پر نا یہ ہے کہ اس شہر نے ہی نا مجھے تراش خراش کے کسی قابل بنایا۔ تو پھر یہ شہر چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کیا، پھر میں اسی شہر کا ہو گیا۔ تو باقی جو ہے نا، باقی دیکھیں جو باقی بات کی نا کشمیر کو چھوڑ کر آنے کی، لوگ یہاں سے کشمیر دیکھنے جاتے ہیں، تو باقی مجھے تو کشمیر کی جو فطری حسن ہے، کشمیر کی جو خوبصورتی ہے، اس سے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ سب نظارے دل نشیں ہیں جا بجا کشمیر میں، خلد دھرتی پر خدا نے دی بنا کشمیر میں۔ تو میں بے شک لاہور میں آ گیا ہوں، لیکن میری جو روح ہے وہ اب بھی کشمیر کی وادیوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اب بھی نا میرے خوابوں میں کشمیر کی خوبصورت وادیاں، آبشاریں اور اس کی خوبصورتی، یہ سب چیزیں مجھے خواب میں نظر آتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور میں جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی چلا جاؤں، جہاں بھی آباد ہو جاؤں، لیکن کشمیر تو میرے دل میں آباد رہے گا ایسے ہی۔ اب ایک اور کتاب لکھ دیجئے، خواب میرے کشمیر میں، کشمیر میرے خواب میں۔ تو ایسی جو ہے وہ چیزیں آپ کی طرف ہی پائی جاتی ہیں، وہ قدرت کو اپنے اندر سمونا اور اپنے اندر سمو کر اس صلاحیت پاتے ہوئے اپنے قلم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک کمال کی بات ہے۔
تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آخر میں اس اختتام میں آپ کی پیار نے دیوے بال جب آپ کی کتاب آئی تھی تو ہم نے جگہ جگہ پر آپ کے اشعار سنے تھے اور وہ پوری غزل مجھے نہیں ملی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سنائیے گا کہ راتی حسن بلنے تارے کتنے چنگے لگنے تارے دل کرنا اس دیس میں گچھاں جس دیس ہے وچ بسنے تارے. تو وہ پوری غزل کیا تھی؟ جی جی بالکل، وہ غزل مجھے بھی بہت پسند ہے اور یہ بہت سارے دوستوں نے اس غزل کو پسند کیا. تو میں پوری غزل آپ کو سناتا ہوں. جی جی. کہ راتی حسنے بلنے تارے، واہ، راتی حسنے بلنے تارے کتنے چنگے لگنے تارے دل کرنا اس دیس میں گچھاں. واہ، دل کرنا اس دیس میں گچھاں جس دیسے وچ بسنے تارے اور نکے ٹانے نانے لگنے. ٹانے نانے ہماری زبان میں جگنوں کو کہتے ہیں. اچھا، نکے نکے ٹانے نانے لگنے آنے آرے وچ بلنے تارے. واہ. اور رات نے کالے چھپرے اوپر، واہ، رات نے کالے چھپرے اوپر ہیرے موتی دسنے تارے روئی روئی کڈی چھوڑے. واہ واہ. روئی روئی کڈی چھوڑے اکھیں وچا کھبنے تارے. روئی روئی کڈی چھوڑے اکھیں وچا کھبنے تارے اور ملنے کیاں نہیں دے آخر. ملنے کیاں نہیں دے آخر ماڑے تارے اس نے تارے. واہ. ملنے کیاں نہیں دے آخر ماڑے تارے اس نے تارے. خان علی دا چن تواڑا. واہ. خان علی دا چن تواڑا ماڑا کولا پوچھنے تارے. راتی حسنے بلنے تارے کتنے چنگے لگنے تارے. راتی حسنے بلنے تارے کتنے چنگے لگنے تارے. بہت سے سوالات ایسے ہیں جن پر ہم گفتگو ضرور کرنا چاہیں گے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی دن. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا وقت نکالا. ناظرین، یہ تھے جناب علی احمد کیانی صاحب، جن سے بڑی ہی حاصل گفتگو رہی، اور امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کی جو لائف میں ان کے انسیڈنٹس، محبت والے بھی اور غیر محبت والے بھی، تعلیم کی جو جستجو لیے وہ جنت نظیر کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے لاہور میں، اور لاہور کو ہی محبت کا گہوارہ بنا لیا. تو اس کے لیے سلیوٹ ہے آپ کو. اور ادب کے لیے اتنا کام کیا آپ نے، 4 کتب لکھ دیں، اور بھی بہت سی کتب ایسی ہیں جو کہ زیر قلم ہیں اور پبلش کے لیے تیار ہیں. ہم سب ایک ایسی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں جہاں پر اپنے بہت سے ایکٹیویٹیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ریئلائز ہوتا کہ ہم پر ایک ذمہ داری ہے، وہ ہمارے والدین نے ڈالی ہے یا ہمارے خدا نے ڈالی ہے. خدا اگر ہمیں خدا داد صلاحیتوں سے نواز رہا ہے تو اس کا ہم سے حساب ہوگا. آپ کے قلم کا حساب ہوگا، آپ قانون دان ہے، اس کا حساب ہونا ہے. تو ہماری نیت صاف ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آپ جیسے سینئرز کا سایہ اگر ہم نوجوانوں پر سلامت ہے تو ہم نوجوان کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ.